زیبا خاموشی سے شامیر کے سامنے سر جھکا کر کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بند کرو یہ، مجھے آواز پسند نہیں ہے۔ شامیر نے ایک تنقیدی نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے ناپسندیدہ لہجے میں کہا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی سانس کیا کافی تھی جب یہ سنگ دل انسان بھی اس کے سر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زیبا نے خاموشی سے ہاتھ نیچے گرا دیے، لیکن وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں ہی کھڑی تھی۔ شامیر اسے ایکس رے کرنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی بمشکل 19 سال کی تھی جو اس کی قربت سے گھبرائی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ادھر یہاں آ کر بیٹھو۔ شامیر نے اس کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنائی تو وہ بیوقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ جو کہا ہے وہ کرو، شامیر نے تیز لہجے میں کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن واضح ہو رہا تھا۔ اب کی بار شامیر نے انتہائی دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے تم نے؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے محسوس کرتے ہوئے وہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ سردار جی، اگر آپ حکم کریں تو نقاب ہٹا دوں گی، اس نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ پچھلے 15 منٹ سے اس نے صرف یہی سیکھا تھا کہ جب تک وہ حویلی والوں کی بات بغیر کسی بحث کے مانیں گی تب تک ہی وہ لوگ اس پر نظر کرم کریں گے۔ کیونکہ پچھلے 15 دنوں سے اس نے صرف یہی سیکھا تھا کہ جب تک وہ حویلی والوں کی بات بغیر کسی بحث کے مانے گی تب تک ہی وہ لوگ اس پر نظر کرم کریں گے۔ دوسری طرف شامیر کو اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں محسوس ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ تم میرے لیے اور کیا کر سکتی ہو؟ سردار جی، آپ جو بھی کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا حکم۔ سر آنکھوں پر اس کی گردن مزید جھک گئی تھی، لیکن اب اس کا لہجہ لرزش سے پاک تھا۔ وہ خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکی تھی۔ اس کا ڈر آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا، لیکن شرم بار بار آڑے آ رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھا ہوا وہ خوبصورت شہزادہ اس کے شوہر کے درجے پر فائز تھا۔ وہ خاندان اور گاؤں کا سب سے مغرور انسان تھا، جسے ہر چیز پرفیکٹ اور قیمتی چاہیے ہوتی تھی۔ اس کا ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ اس نے پہلے شادی اپنے جیسے ہی اعلیٰ خاندان کی اور ہائی ویلیو والی عورت سے کی تھی، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بن سکی۔ سردار شامیر خان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن دھوکہ نہیں۔ اسے فریب اور دھوکے سے شدید نفرت تھی۔ اس کی بیوی نے اس کے دوست کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گیا تھا۔ چونکہ پہلی شادی اس کی اپنی پسند کی تھی، اسی وجہ سے دوسری شادی پر اس نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا۔ لیکن جب سے اس کا نکاح ہوا تھا تب سے اس نے حویلی کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ آج کل وہ سیاست کے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف تھا اور دوسروں سے اپنی بیوی سے کوئی خاص انسیت بھی نہیں تھی۔ جب بھی وہ یہ سوچتا کہ زیبا ایک معمولی سے گھرانے سے آئی ہوئی ایک عام سی لڑکی ہے تو اس کا موڈ ہی خراب ہو جاتا تھا۔ وہ عورت نہ تو اس کے ساتھ گیدرنگز میں جانے کے قابل تھی، نہ ہی وہ اس کی سوسائٹی میں سروائیو کر سکتی تھی۔ شادی کے کئی دن گزرنے کے بعد آج وہ پہلی بار اس کی خبر لے رہا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ پہلے ہی اس کے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ آہٹ کی آواز سن کر اس نے فوراً سے اپنے چہرے پر نقاب کیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سردار کے قدموں کی چاپ سے اس کی موجودگی کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ شامیر اب اسے دیکھ کر جی بھر کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کا بار بار اپنا نقاب درست کرنا، اس کی قربت میں گھبرانا، شرمانا، پیچھے ہٹنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے نیو تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں عورت کو ہمیشہ ہی بولڈ پایا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر عرصہ حویلی سے باہر رہا تھا۔ زندگی کے 10 سال اس نے لندن میں گزارے تھے اور 5 سال وہ ٹرکی میں بھی رہ چکا تھا، اور جب عورت سے اس نے شادی کی وہ بھی کافی اوپن مائنڈڈ تھی۔ اس وجہ سے اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زیبا کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا، تو میڈم صاحبہ، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟
وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تو زیبا نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کی آنکھیں بھی جوش سے پھیل گئی تھیں، جو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ان آنکھوں میں کھو سا گیا۔ وہ لڑکی نقاب میں اس قدر حسین لگ رہی تھی، نقاب کے بغیر کس قدر خوبصورت ہوگی۔ شاہمیر نے بے ساختہ سوچا، یہاں پر میری گود میں آ کر بیٹھو۔ شاہمیر کے اس حکم پر وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اس کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ وہ کافی بولڈ انسان تھا اور حد سے زیادہ منہ پھٹ بھی۔ وہ نہ تو بولنے سے پہلے سوچتا سمجھتا تھا، نہ ہی کسی کو خاطر ملاتا تھا۔ کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دی؟ ابھی اور اسی وقت آ کر میری گود میں بیٹھو۔ سردار جی، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا تمہیں میری زبان سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو سردار اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ اسی لیے آنکھیں میچتی ہمت کرتی ہوئی وہ اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تو اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، جسے محسوس کر کے شاہمیر حیران رہ گیا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاتھ اب محترمہ کی کمر پر موجود تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر زیبا کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو وہ نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ اس سے زیادہ پاکیزہ حسن اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ کسی حور سے کم نہیں تھی۔ چند لمحے تو وہ یوں ہی اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش میں کھویا رہا۔ سردار جی، کیا آپ میں یہاں سے اٹھ سکتی ہوں؟ زیبا، جس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی نہیں۔ شاہمیر نے مسمرائز انداز میں جواب دیا۔ محترمہ کی کمر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ تم اتنے عرصے سے کہاں پر تھی؟ اسے مدہوش لہجے میں زیبا کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اس کے چہرے کو ہلکا سا اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا، سردار جی، میں یہیں پر تھی۔ زیبا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل جواب دیا تھا۔ تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا شرارتی لہجے میں بولتا اس کو ایک بار پھر سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس عورت کا ڈر کے مارے گھبرانا اور شرمانا شاہمیر کے دل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود میں کھوتا اور ساری حدیں پار کرتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ زیبا فوراً سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہمیر پھر سے غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے اشارے سے دوبارہ زیبا کو اپنی گود میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ دوبارہ سے دستک کی آواز آئی اور پھر ملازمہ واپس پلٹ گئی تھی، کیونکہ 2 بار سے زیادہ اسے شاہمیر کا دروازہ بجانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر سے زیبا کے حسن میں کھونے لگا تھا، جو پھر سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ شاہمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے اور اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا، جب میں نے تمہیں ایک چیز سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ تم وہ عمل نہیں کرو گی۔ وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا تو زیبا نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، تم اتنے عرصے سے مجھ سے چھپ کیوں رہی تھی؟ زیبا چپ ہو گئی تھی۔ میں آپ سے چھپ نہیں رہی تھی، آپ کو میری ذات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس نے شاہمیر سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اگر مجھے پتہ چلتا کہ میری بیوی اس قدر حسین ہے تو کبھی اپنی بیوی سے دور ہی نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر شاہمیر نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اس کے چہرے کو چھوا اور اسے اپنی گود سے اٹھا کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تب تک تم میرے کپڑے نکالو اور یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ بات سنیں۔ ابھی شاہمیر واش روم میں قدم رکھا ہی تھا کہ خوبصورت نسوانی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے اور اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی
سنائیے۔ وہ پلٹ کر بازو لپیٹ کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، آپ پلیز اس بارے میں کسی کو نہ بتائیے گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی، کس بارے میں نہیں بتانا؟ وہ حیرانگی سے سوال کرنے لگا، یہی کہ میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ اگر بی بی صاحبہ کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ شاہ کے وجود کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بی بی صاحبہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم میری مورے کی بات کر رہی ہو؟ زیبا کی چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اب وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ ہاں میں گردن ہلا سکتی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، وہ ضد کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ شامیر نے مضبوطی سے لب بھینچ لیے۔ کپڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو زیبا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب یہ جا کر بڑی بیوی کو شکایتیں لگا دے گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شاہمیر کے قدموں میں گر گئی۔ پلیز آپ انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاہمیر بوکھلا گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو یہ؟ ابھی اسی وقت میرے قدموں سے اٹھو۔ اس نے اسے ڈانٹا تو خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہا، یہ کہہ کر اس نے پیار سے زیبا کے گالوں کو تھپکا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں اپنے شوہر پر یقین نہیں ہے؟ زیبا نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ لو جی، اب یہ زمانہ آ گیا کہ بیوی کو اپنے شوہر پر ہی یقین نہیں ہے۔ یا میرے رب سبحان، تیری قدرت۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ اس بار ملازمہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا، صاحب جی، بڑی بیگم صاحبہ زیبا کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے جب زیبا کا نام لیا تو اس کے لہجے میں نفرت تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے شاہمیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ملازمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا، میں تمہارا صاحب ہوں تو یہ تمہاری بیگم صاحبہ ہیں۔ اس نے زیبا کی طرف اشارہ کیا تھا، جو کہ کالی چادر میں خود کو چھپائے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اب اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب بڑی بیگم صاحبہ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ان کے بیٹے کے کمرے میں بھی گئی ہے اور اس نے اپنا نقاب بھی اتار دیا ہے تو اسے پھر سے پیٹیں گی۔ اس کی کمر میں ابھی بھی کل کی مار کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے جب شاہمیر نے اس کی کمر کو پکڑا تو وہ درد کے مارے رونے لگی تھی۔ شاہمیر کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کی قربت میں گھبرا رہی ہے۔ ملازمہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ زیبا کو خون خار نظروں سے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ سوری صاحب جی، غلطی ہو گئی، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ملازمہ نے فوراً سے معافی مانگی۔ شاہمیر نے زیبا کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہمیر فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف آسیہ بیگم نے زیبا کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ ذلیل عورت، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے سے 1000 فیٹ کے فاصلے پر رہنا۔ تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرا بیٹا تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ بڑی بیگم صاحبہ، مجھے معاف کر دیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں تو بس ان کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ اچانک سے وہاں پر آ گئے۔ اگر وہ آ گیا تھا تو تیرا کام بنتا تھا کہ فوراً اس کے کمرے سے نکلتی، لیکن تو اسے اپنی ادائیں دکھانے کے لیے وہاں پر رک گئی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لے، تیری جیسی غریب اور 2 ٹکے کی عورت صرف اس حویلی کی نوکرانی ہی بن کر رہ سکتی ہے۔ اگر تیرے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ وہ تیرے حسن سے متاثر ہو کر تجھے اپنی بیوی کا درجہ دے دے گا اور اس گاؤں کی سردارنی بنائے گا
تو یہ تیری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر وہ غلطی سے تیرے نزدیک آ بھی جاتا ہے تو اسے صرف تیرے جسم سے دلچسپی ہوگی۔ تو جیسی عورت کے پاس مرد اس وقت ہی آ سکتا ہے جب اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہو۔ تیری اس سے زیادہ کی اور کوئی اوقات نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک استعمال کی شے ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ زیبا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ الفاظ اس کے دل کو تار تار کر رہے تھے۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ آسیہ بیگم نے یہاں پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو فوراً سے ایک سٹک اٹھا کر لائی، جسے دیکھ کر زیبا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ آسیہ بیگم اس پھول جیسی لڑکی کو ایک بار پھر سے اپنے عذاب کا نشانہ بنا رہی تھی۔ جب بھی وہ زیبا کو دیکھتی تھی تو انہیں اپنی بچھڑی ہوئی محبت یاد آ جاتی تھی۔ دراصل آسیہ بیگم اور زیبا کی ماں کلثوم بیگم جوانی میں ایک دوسرے کی سہیلیاں تھیں، اور ان کی مثال ایسی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، ہر کام ہی مشورے سے کرتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی ان دونوں کی دوستی کو نظر لگ گئی۔ آسیہ بیگم کو جس شخص سے محبت ہوئی وہ کلثوم بیگم کو پسند کر بیٹھا۔ جب آسیہ بیگم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے بہت واویلا مچایا اور دوستی بھی توڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے کافی کوششیں کی تھیں، لیکن اکرام صاحب نے ان کے اوپر کلثوم بیگم کو فوقیت دی۔ بعد میں آسیہ بیگم اپنے پاگل پن کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور ہو گئی تھی۔ کوئی بھی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی انہیں دیوانی کہہ کر پکارتا تھا۔ ان کے بابا نے غصے میں آ کر آسیہ کا نکاح اپنے ایک ٹانگ سے معذور بھتیجے سے کر دیا۔ آسیہ بیگم بری طرح سے ٹوٹ گئیں، اور دوسری طرف اکرام صاحب صرف اور صرف کچھ عرصے تک کلثوم بیگم کی زندگی میں رہ سکیں۔ ان کا بھی کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ چونکہ کلثوم بیگم ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور اکرام صاحب بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے، اسی وجہ سے بیٹے کے انتقال کے بعد ہی ان کے سسرال والوں نے انہیں دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ کلثوم بیگم کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بہن ہی تھی۔ وہ زیبا کو لے کر اپنی بہن کے گھر آ گئی۔ زیبا کی خالہ کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، سکندر، جو حد سے زیادہ خوددار تھا۔ وہ بھی حسن میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ جو بھی لڑکی اسے دیکھتی دیکھتی رہ جاتی، اس کا غرور اسے سب سے زیادہ پرومیننٹ کرتا تھا۔ اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، ابھی وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ محنتی تھا۔ زیبا کو یقین تھا کہ وہ اپنے کریئر میں بہت زیادہ کامیاب ہوگا۔ زیبا اور اس کا ایج گروپ تقریباً 5 سال کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ زیبا کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن اس کی امی شمسہ صاحبہ زیبا سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا نکاح ان کی نند کی بیٹی کے ساتھ ہو، جو کہ کافی امیر تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی زندگی سیٹ ہو جائے، لیکن سکندر اس کے لیے کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بچپن سے وہ زیبا کو پسند کرتا آیا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو صاف اور دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو زیبا ہی سے کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زیبا بھی اس کی جنونیت اور محبت سے کافی حد تک واقف تھی۔ اسے بھی سکندر بے حد پسند تھا، کیونکہ وہ ویسا ہی مرد تھا جیسا زیبا اپنی زندگی میں چاہتی تھی۔ وہ عورت کی عزت اور قدر کرنا جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی عورت کو کیسے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب بھی شہر سے گاؤں آتا تو زیبا کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتا تھا۔ زیبا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ سکندر نے اس کا داخلہ کالج میں کروایا تھا، اور اس نے زیبا سے وعدہ کیا تھا کہ آگے یونیورسٹی میں بھی تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی زیبا کی امی بیمار ہو گئیں، انہیں کینسر تھا اور علاج کے لیے اچھا خاصے پیسے درکار تھے۔ دوسری طرف ایک دن گاؤں میں آسیہ بیگم کا کلثوم بیگم سے آمنا سامنا ہو گیا۔ کلثوم صاحبہ کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو عجیب سی ٹھنڈک پہنچی تھی۔ انہوں نے اپنے ملازم کے ذریعے ان کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوایا۔ اس وقت ان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔
شامیر اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ شامیر سے کلثوم کی بیٹی کا نکاح کر کے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں۔ کلثوم بیگم کی وجہ سے انہیں زندگی میں جو تکلیفیں پہنچی تھیں، اب وہ وہی تکلیفیں زیبا کو دے کر کلثوم بیگم سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے شمسہ بیگم سے اس رشتے کی بات کی تو وہ دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ کلثوم بیگم کا دل تھوڑا سا گھبرا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بچپن کی سہیلی ابھی بھی ان سے نفرت کرتی ہے۔ بہن کے مجبور کرنے اور دباؤ ڈالنے پر وہ سادگی سے اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دوسری طرف شامیر نے بہت واویلا مچایا، لیکن آسیہ بیگم نے اس کی بھی ایک نہیں سنی اور زبردستی ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ انہوں نے صرف زیبا کے اپنے گھر واپس جانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت اسے ٹارچر بھی کرتی رہتی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور مجھے ناراض کیا تو میں تمہاری ماں کے علاج کے لیے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ جب زیبا روتی تڑپتی تو ان کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا تھا، لیکن زیبا ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی۔ اسے کلثوم بیگم کی بے حد یاد آتی تھی۔ سب سے زیادہ یاد اسے سکندر کی ستاتی تھی۔ جہاں تک اس کے شوہر کا سوال تھا، اسے سارے عرصے میں وہ ایک یا دو بار ہی اس کے سامنے آیا تھا، ورنہ وہ تو حویلی میں ٹکتا ہی نہیں تھا۔ اس کی اپنی الگ سے ہی مصروفیات تھیں، جس میں وہ کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج شامیر کے ذرا سے نظر کرم پر زیبا کا دل موم ہوا تھا، لیکن آسیہ بیگم نے اگلے لمحے ہی اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ رات کا تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ سب حویلی والے کھانا کھا رہے تھے۔ زیبا وہاں موجود نہیں تھی۔ شامیر نے یہ بات نوٹ کی تو بے ساختہ آسیہ بیگم سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئیں اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا؟ میرا خیال ہے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے؟ وہ میری بیوی ہے، اسے میرے کمرے میں بھیجیں۔ اب میں حویلی واپس آ گیا ہوں تو اسے میرے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ پہلے یہاں پر جو کچھ بھی ہوا میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن ابھی مجھے میری بیوی میرے پہلو میں چاہیے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولتا پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ذرا سی دیر گزری تو اس نے گردن اٹھا کر ملازمہ سے پوچھا، کیا بی بی صاحبہ نے کھانا کھایا ہے؟ ملازمہ بے چینی سے آسیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ انہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا زیبا نے کھانا کھایا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، جی صاحب جی، انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا لیا۔ یہ سن کر اسے تھوڑا سا برا تو لگا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیبا کو اب اپنے کچھ اصولوں کے بارے میں بتائے گا، جس پر وہ کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ہی ایک ملازم اجازت لے کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ صاحب جی، وہ زیبا بیگم سے ان کے کزن ملنے کے لیے آئے ہیں۔ شامیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کون سا کزن؟ پتہ نہیں صاحب جی، کوئی سکندر صاحب ہیں اور خود کو اسسٹنٹ کمشنر بھی بتا رہے ہیں۔ یہ سن کر شامیر عجیب سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ وہ یہاں پر ملاقات کے لیے آیا ہے یا دھمکانے کے لیے؟ خیر، اس جیسے اسسٹنٹ کمشنر میں نے بہت دیکھے ہوئے ہیں۔ خیر، تم انہیں لے کر اندر جاؤ۔ پہلی بار بیوی کے گھر سے کوئی آیا ہے، اس کی عزت کرنا تو بنتا ہے۔ وہ اپنی ماں پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ آسیہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ شامیر کو پہلی بار حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی شادی کروانے پر حد سے زیادہ بضد تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں زیبا سے کوئی خاص محبت ہو، لیکن اب جب وہ زیبا کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا تو اس کی ماں کا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ سکندر ناک کی سیدھ میں چلتا وہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں شامیر کی نظروں سے جا کر ملی تھی۔ شامیر بھی پل بھر کے لیے اس کی پرسنالٹی سے مروب ہو گیا تھا۔ وہ شخص واقعی میں ستائش کے قابل تھا۔ شامیر نے اسے کھانے میں شریک ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ آپ کو اس وقت تکلیف دینے کے لیے بہت معذرت، لیکن زیبا کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بار بار اس کا نام لے رہی ہیں۔ سکندر نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ارد گرد ڈالی۔ شامیر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ آپ کال کر کے بھی یہ بات بتا سکتے تھے۔
آپ کو خواہ آنے کی زحمت کرنی پڑی۔ کال میں اس وقت کرتا جب یہاں پر کوئی میری کال اٹھانے کے لیے تیار ہوتا۔ اس کا لہجہ تو ایک دم تیز ہو گیا تھا۔ شامیر نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ بی بی صاحبہ کو لے آئے۔ جیسے ہی زیبا سکندر کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے گالوں پر ہلکا سا سرخ نشان دیکھ کر سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فوراً ہی سے اس کے پاس گیا، لیکن پھر اپنی پوزیشن کا احساس کرتے ہوئے رک گیا۔ وہ اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے مکمل طور پر غیر ہو چکی تھی، اور یہ سب کچھ کروانے والا کون تھا اسے اس بارے میں بھی پتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہوا پا کر شامیر ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو۔ شامیر نے موضوع میں حصہ لینے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی بیوی اور وہ شخص کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے میں کھو گئے تھے، جو شامیر سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک عورت سے دھوکہ کھا چکا تھا، اور ابھی دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے آپ کو باور کروایا کہ عورت ذات صرف معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے، وہ معصوم ہوتی نہیں ہے۔ سکندر نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی۔ زیبا اسے روک بھی نہیں سکی۔ اس کے جانے کے بعد شامیر نے سرسری لہجے میں کہا، کم از کم اپنے کزن کو کھانے کے لیے تو روک دیتی تم تو بہت ہی عجیب ہو۔ پہلی بار تمہارے گھر سے کوئی آیا، تمہیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی۔ زیبا نے شکایتی انداز میں اسے دیکھا، لیکن لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ کیا آپ تھوڑا جلدی کھانا کھا سکتے ہیں؟ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کی منت کرنے پر شامیر نے فوراً سے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ میڈم صاحبہ، اس کے علاوہ کوئی اور حکم؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے باہر کی طرف چل دیا۔ زیبا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ ابھی تک اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ماں کی بیماری کا سن کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ کلثوم بیگم نے جب اسے اپنے نزدیک دیکھا تو اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سکندر ان کا علاج کروا رہا تھا۔ اس کے کافی زیادہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ پہلی بار اس نے دوسروں سے ڈونیشن لی تھی، صرف اور صرف اپنی خالہ کو صحت یاب کروانے کے لیے، کیونکہ اس نے زیبا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ماں کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ کلثوم کافی دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس دوران شامیر بھی ان کے نزدیک ہی بیٹھا رہا تھا۔ اس نے بھی کلثوم بیگم سے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ وہ آس پاس کے ماحول کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کلثوم نے شامیر سے اجازت مانگی کہ وہ زیبا کو ایک رات کے لیے اس کے پاس ہی رہنے دے۔ شامیر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے اجازت دے دی تھی، اور خود وہ ان کے چھوٹے سے کچے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس دوران وہ پسینے میں بری طرح سے نہا گیا تھا، کیونکہ اس کمرے میں ایک آہستہ چلتے ہوئے پنکھے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور محترم خود اے سی میں بیٹھنے کے عادی تھے۔ ابھی وہ بیرونی دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ سامنے سے آنے والے سکندر سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سکندر نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ شامیر کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تمہارا لحاظ صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ تم میری بیوی کے کزن ہو۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ شامیر نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر دو ٹوک انداز میں سکندر سے کہا تو وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، ارے سردار جی، میں تو ڈر ہی گیا۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ جو کچھ آپ میری کزن کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اگر میں نے آپ کو آپ کے کیے کی سزا نہ دی تو میرا بھی نام سکندر خان نہیں۔ جوش تو تم میں بہت زیادہ ہے اور حوصلے والے بھی لگتے ہو برخوردار، لیکن غلط جگہ پر پنگا لے رہے ہو۔ یہ کہہ کر شامیر نے اس کے کاندھے کو تھپکا
وہ چھوٹے بچوں سے بحث نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے لیے اس کا وقت بہت قیمتی تھا۔ جب وہ حویلی واپس آیا تو آسیہ بیگم جلے پیر کی بلی بنی چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی پریشان کیوں ہے؟ تم اس لڑکی کو کہاں پر لے کر گئے تھے؟ اپنی ماں کے گھر گئی ہے وہ۔ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی، شاہمیر نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ کس کی اجازت سے تم اسے لے کر گئے ہو؟ کیا ہو گیا امی؟ کون سی بڑی قیامت آ گئی؟ یا تو آپ کو اس لڑکی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکتی، یا تو آپ کو اس سے اس حد تک نفرت ہے کہ آپ اسے اپنے گھر والوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ اب آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ تو آسیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ تمہیں تو اس لڑکی سے دلچسپی نہیں تھی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تمہیں اچھی لگنے لگی ہے؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پہلے مجھے اس لڑکی میں واقعی انٹرسٹ نہیں تھا اور اب وہ مجھے بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نکاح دو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ نکاح کا ہی کمال ہے۔ خیر، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ جا کر آرام سے سو جائیں اور میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ رات کے وقت شاہمیر اپنے بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار محترمہ کی معصومانہ باتیں اور حرکتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور بے چینی سے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہوں؟ ایسا تو میں نے کبھی نور کے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تب ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں نور کا چہرہ آیا تھا، لیکن اس کی حرکت کو یاد کرتے ہی اس نے نور کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس حویلی کے خاص ملازم کو چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اسے زیبا اور سکندر کے حوالے سے اپڈیٹ دے سکے۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ زیبا سے کال پر بات کرے، لیکن اسے زیبا کا نمبر ہی نہیں پتا تھا۔ اگلی صبح زیبا جب گھر واپس آئی تو وہ حویلی میں موجود نہیں تھا۔ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ اسی سلسلے میں ہی نکل گیا تھا۔ آسیہ بیگم کو تو ایک بار پھر سے موقع مل گیا تھا۔ اس دن بھی زیبا کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ سکندر کی ان دنوں سکردو میں پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے۔ یہ سب شاہمیر کا کیا دھرا تھا، لیکن سکندر بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ دوسری طرف زیبا ایک بار پھر سے آسیہ بیگم کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ انہوں نے دن رات اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شاہمیر اپنے الیکشن کے کاموں کی وجہ سے مصروف تھا۔ ہر چیز سے فراغت حاصل کر کے ایک رات وہ حویلی میں آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زیبا اس کے کمرے کی صفائی کرتے کرتے بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ شاہمیر نے جب اسے اپنے بستر پر سوتا ہوا دیکھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ پیاری لڑکی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے۔ اس کے قریب جا کر بیٹھا تو بے اختیار اس نے زیبا کے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا۔ اسی وقت زیبا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز پلیز مجھے مت ماریے گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی چیز نہیں توڑی، یہ کہہ کر وہ بری طرح سے سسکنے لگی۔ تو شاہمیر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے کبھی بھی زیبا کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے تھوڑا سا غور کیا تو اسے زیبا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان دکھائی دیا۔ تم پر کس نے ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا۔ زیبا بھی اس وقت تک ہوش کی دنیا میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم پر کس نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ شاہمیر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ پھر اس کی نظر زیبا کے کاندھے پر پڑی جہاں سے اس کی قمیض کا گلا ڈھلکا ہوا تھا، اور پھر شاہمیر نے دیکھا کہ زیبا کے تو پورے جسم پر مار کے نشانات تھے۔ آج بھی آسیہ بیگم نے اسے بری طرح سے پیٹا تھا۔ اسے وہیں پر چھوڑتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں آسیہ بیگم لاؤنج میں کھڑی تھی اور انتہائی بیزاریت سے اپنے بیٹے کو گھور رہی تھی۔
کیا آپ نے میری بیوی پر یہ ظلم کیا ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آسیہ بیگم نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور نفرت آمیز لہجے میں کہا، بس کر دو یہ ڈرامے۔ تم ایک بار اس کے قریب جاتے ہو، اپنا مطلب پورا کرتے ہو اور پھر 3 ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتے ہو، پھر بعد میں آ کر یوں پریٹینڈ کرتے ہو جیسے تمہیں اس لڑکی سے بڑی شدید محبت ہے۔ میں اس لڑکی کو اسی وجہ سے ہی اس حویلی میں لائی ہوں تاکہ تم بھی جب تک چاہو اپنا شوق پورا کر سکو اور میں بھی اسے اپنا بدلہ لے سکوں۔ شامیر کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس قدر بھی سنگ دل ہو سکتی ہے، جو ایک 19 سال کی معصوم لڑکی پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ امی، کیا میں آپ کو اتنا گرا ہوا لگتا ہوں؟ شامیر نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ تمہارا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے اور وہ لڑکی تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں۔ تم اسے میرے لیے چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کسی اچھی اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی۔ شامیر نے بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے کسی بھی اعلیٰ خاندان کی لڑکی نہیں چاہیے۔ میری شادی زیبا شاہ میر خان سے ہو چکی ہے۔ وہ میری زندگی میں آنے والی دوسری اور آخری عورت ہے۔ اس کے علاوہ مجھ پر دنیا کی باقی ساری عورتیں حرام ہیں۔ آسیہ بیگم تو دنگ رہ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی آنکھوں کو آنسوں سے بھر لیا اور ڈرامے لگاتے ہوئے بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لے گی اور تمہاری ماں کو تمہارے خلاف کر دے گی تو میں کبھی بھی اس کی حویلی میں اس کو نہ لاتی۔ بس کر دیں امی، اس نے مجھے آپ کے خلاف نہیں کیا بلکہ آپ نے خود مجھے اپنے خلاف کیا ہے۔ ابھی جو کچھ آپ نے کہا وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ جہاں تک میری بیوی کا سوال ہے، اب میں اسے یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے ساتھ شہر جائے گی اور جس دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اس دن میں اسے لے کر واپس آ جاؤں گا۔ آسیہ بیگم نے اسے نفرت سے دیکھا۔ تم غلطی کر رہے ہو۔ تم اپنی ماں پر اس عورت کو فوقیت دے رہے ہو جس کی ماں نے تمہاری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ امی، جس بارے میں آپ بات کر رہی ہیں میں وہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور اگر دیکھا جائے تو آپ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہیں جس کو میرے بابا جیسا شخص ملا تھا، لیکن آپ اس کی قدر نہیں کر سکی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط سردار تھا، کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے زیبا کو سامان پیک کرنے کے لیے کہا تو وہ درد سے کراہتے ہوئے اٹھنے لگی، لیکن پاؤں میں بننے والے چھالوں کی وجہ سے وہ پھر سے زمیں بوس ہو گئی تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ ہم وہاں پر جا کر نئی شاپنگ کر لیں گے، ویسے بھی تمہارے پاس یہاں پہننے کے لیے کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے۔ شامیر اسے لے کر شہر اپنے فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ محترمہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، زیبا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ میری وجہ سے آپ اپنی امی سے دور ہو گئے، فکر مت کرو، بہت جلد ہم پھر سے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میری ماں مجھ سے زیادہ عرصے کے لیے ناراض نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی اس بار جو انہوں نے کیا وہ سراسر غلط تھا۔ اگر میں اس سب میں ان کا ساتھ دیتا تو وہ تمہاری زندگی کو مزید اجیرن بنا دیتی۔ میں ایک بار ان پر یقین کر چکا ہوں لیکن دوبارہ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ پر اپنی ماں کو فوقیت کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو ویسی لڑکی بھی نہیں ہوں جیسی آپ کو چاہیے۔ میں تو ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے؟ مجھے صرف اور صرف ایک وفادار بیوی چاہیے، اور تم میرے معیار پر پورا اترتی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو تھوڑا سا بلند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے دل فریب انداز میں بولا تھا، کیونکہ جس ملازمہ کو اس نے زیبا کے ساتھ اس کے گھر بھیجا تھا، اس ملازمہ نے بعد میں آ کر بتایا تھا کہ اس رات جب سکندر زیبا سے بات کرنے کے لیے آیا تو زیبا نے اسے دو ٹوک انداز میں یہ بات سمجھائی تھی کہ میں اب شادی شدہ ہوں اور رات کے وقت یوں کسی نامحرم سے تنہائی میں بات کرنا
مجھے زیب نہیں دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زیبا نے سکندر کو دو ٹوک انداز میں یہ بات بھی باور کروائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ جب یہ ساری باتیں بعد میں شاہ کو پتہ چلیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں زیبا کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو اس سے بدتمیزی کا بدلہ لینے کے لیے شاہ نے اس کے اسکردو میں پوسٹنگ کروائی تھی۔ زیبا کی ماں کے کینسر کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد اس نے ان کا سارا خرچہ خود ہی اٹھا لیا تھا۔ اب کلثوم بیگم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج جاری تھا۔ کلثوم بیگم کے دل میں جو پھانس تھی وہ بھی نکل چکی تھی، کیونکہ انہوں نے شاہ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی، جس سے ان کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زیبا اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی اور اس کی معنی خیز باتیں سنتی بری طرح سے بے چین سی ہو گئی تھی۔ شاہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے نزدیک کرنا چاہا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ شاہ نے فوراً سے اس کی کمر کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیے۔ یا اللہ، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ پسندیدہ عورت میرے پہلو میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے پیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم لوگ اپنی فیملی بنانے کے بارے میں سوچیں۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، کرکٹ ٹیم سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا۔ زیبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ دل ہی دل میں محسوس ہوا تھا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں اس نے زیبا کا حد سے زیادہ خیال رکھا تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر سونے تک وہ ہر چیز کو خود ہی دیکھتا تھا۔ اس کی بھرپور توجہ میں زیبا صحت یاب ہو رہی تھی۔ جب وہ اس سے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ کاندھے اچکاتے ہوئے کہہ دیتا، تم بس مجھے اچھی لگتی ہو اور تمہاری فکر کرنا بھی مجھے پسند ہے۔ اس دوران اس نے زیبا کے آرام کا اتنا خیال رکھا تھا کہ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اور اپنے دل میں بڑھتے ہوئے جذبات کو محسوس کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں بناتا تھا۔ جب زیبا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو اسے کلثوم بیگم سے ملوانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا۔ کلثوم بیگم کا علاج کامیابی سے ہو گیا تھا۔ وہ واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ ایک شام جب شاہ گھر واپس آیا تو اس نے زیبا کو کچن میں کھڑا پایا۔ وہ ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی، جلدی کرو، تمہارے صاحب آتے ہی ہوں گے، ہمیں انہیں سرپرائز دینا ہے۔ زیبا کی چہکتی ہوئی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب گیا۔ اس نے زیبا کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، کس سرپرائز کی تیاری ہو رہی ہے میڈم صاحبہ؟ زیبا اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ ملازموں ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ زیبا چونکہ اسے ملازمہ کا نام لے کر خود سے دور کرنا چاہتی تھی، اس کے لب خود بخود ہی بند ہو گئے۔ شامیر نے اگلے ہی پل اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔ زیبا احتجاج نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر چولہا بھی بند کر دیا تھا۔ اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ بات تو سنیے، زیبا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل کہا۔ آج تو تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ آج تو صرف اور صرف تمہاری دھڑکنوں کی آواز سنوں گا اور قربت کے لمحات میں تمہاری سسکیاں۔ زیبا نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور بیگم صاحبہ کا چہرہ پہلے ہی شرم کے مارے لال ہو گیا۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بولا۔ اسے ایک بار پھر سے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے بہت ہی آہستگی سے زیبا کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو لڑکی کہ تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے اور تمہارے معاملے میں نے کتنا صبر کیا ہے، صرف اور صرف یہ سوچ کر
کہ میرے صبر کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ جب زیبا کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو وہ اس سے دور ہوا اور اسے محبت باش نظروں سے دیکھنے لگا۔ زیبا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے زیبا کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کی شرٹ کی زپ کو کھولنے لگا تو زیبا نے تیزی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ آج تم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، نہ ہی آج میں تمہاری کوئی بات سنوں گا، نہ ہی تمہارا کوئی بہانہ قبول کروں گا۔ میں نے پہلے ہی تمہارے معاملے میں بہت زیادہ صبر کیا ہے، لیکن آج نہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تمہاری طلب نے مجھے کتنا جنونی بنا دیا ہے۔ اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ایک بار پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ بوسے دینے لگا تھا، اور پھر جب اس کی گردن پر جھکا تو زیبا نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی قربت میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی گردن کو آزادی بخشنے کے بعد اب اس کے کاندھے پر موجود دل کو چومنے لگا تھا۔ زیبا کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ناخنوں سے اس کی کمر پر خراشیں مار رہی تھی، لیکن اس عورت کی قربت میں شامیر کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے وجود میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ بہت ہی محبت اور پیار سے اس نے اپنے آپ کو زیبا کے اندر اتارا۔ اگلی صبح زیبا کی زندگی کی سب سے خوشگوار صبح تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں شامیر کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص پر یقین کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا ان دونوں کی آپس کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب زیبا امید سے ہوئی تو شامیر پہلے سے بھی زیادہ اس کی قدر کرنے لگا۔ دوسری طرف آسیہ بیگم کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کام کریں کہ شامیر زیبا کو طلاق دے دے۔ وہ ہر حال میں زیبا کو شامیر سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس مقصد کے تحت اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لائی تھی ان کا وہ مقصد تو پورا نہیں ہو سکا تھا۔ زیبا نہ صرف ان کے بیٹے کو ان سے لے کر الگ ہو گئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سکون بھری اور سردانی والی زندگی گزار رہی تھی۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ سکردو میں ایک لڑکی سے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ کبھی اس کے لیے خط بھیجتی تھی، کبھی خود اس سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی۔ وہ شوخ لہجے میں جب سکندر سے معنی خیز باتیں کرتی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ جاتا۔ وہ جانتا تھا یہاں کے لوگ کس قدر تنگ ذہن کے مالک ہیں، اور اسے اس چیز کا بھی اندازہ تھا کہ اگر کسی نے اس لڑکی کو یوں سکندر کے ساتھ فری ہوتے دیکھ لیا تو اس لڑکی کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اسے سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر کومل کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ایک دن سکندر اپنے آفس سے نکل رہا تھا جب کومل روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ آج سکندر کا یہاں پر آخری دن تھا۔ کومل کو اس طرح سے اپنا قدموں میں گرا ہوا دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اگلے ہی پل وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور رات کے اس پہر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چلو شاباش، اپنے گھر جاؤ۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اگر میں گھر گئی تو میرا چاچا میری بہن کی طرح مجھے بھی بیچ دے گا۔ مجھے اس بڈھے آدمی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر سکندر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ مجھے بچا لو، مجھے اس جہنم بھری زندگی سے نکال دو۔ میں ساری عمر تمہاری احسان مند رہوں گی اور تمہاری ملازمہ بن کر زندگی گزار دوں گی، لیکن مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ مجھے اس عذاب سے باہر نکال دو۔ سکندر نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے۔ اس کے گھر کے حالات سے بھی کافی حد تک واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو واپس لے کر جاتا تو اس لڑکی کو غیرت کے نام پر ہی جان سے مار دیتے۔
اس نے کومل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گاڑی میں لے کر چلا گیا۔ کسی نے بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی گاڑی کو نہیں روکا تھا۔ کوئی اس پر شک کرنے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ گاڑی کی رفتار سکندر کے دل کی دھڑکن سے ہم قدم تھی۔ برابر والی سیٹ پر بیٹھی کومل خاموش تھی، لیکن اس کی سسکیاں گاڑی کے بند شیشوں میں گونج رہی تھی۔ سکندر کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن کسی کی زندگی بچانا اس کی ضمیر کا تقاضا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو رات کے آخری پہر شمسہ بیگم صحن میں اس کی توقع کے مطابق جاگ رہی تھی، کیونکہ آج انہیں اپنے بیٹی کی واپسی کی خبر ملی تھی، جس کو انہیں دیکھے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ آدھی رات وہ ہونے والی تھی۔ دستک پر انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے سکندر کو ایک انجان اور سہمی ہوئی لڑکی کا ہاتھ تھامے کھڑے پایا۔ سکندر، یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ لڑکی کون ہے؟ شمسہ بیگم کے لہجے میں حیرت اور تشویش تھی۔ سکندر نے گہری سانس خارج کی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی ماں کو ساری داستان سنا چکا تھا۔ کومل کی بے بسی، اس کے چچا کا ظلم اور اس کی معصومیت۔ امی، اگر میں اسے وہاں چھوڑ کر آتا تو وہ اسے مار دیتے یا بیچ دیتے۔ میں ایک محافظ ہو کر اسے مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ شمسہ بیگم نے ایک نظر کومل کے زرد چہرے اور آنکھوں میں موجود خوف پر ڈالی۔ ان کا ممتا سے بھرپور دل پگھل گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کومل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میرے بچے، تم نے صحیح کیا۔ پناہ مانگنے والے کو دھتکارنا نہیں چاہتا، یہ ہماری روایت نہیں۔ کچھ دن گزرے کہ کومل کی خدمت اور اس کی سادگی نے شمسہ بیگم کا دل جیت لیا۔ ایک شام انہوں نے سکندر کو اپنے پاس بلایا۔ سکندر، زیبا تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اسے شامیر جیسا محافظ مل گیا ہے، لیکن اس لڑکی کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں تم کومل سے نکاح کر کے اسے گھر کی عزت بنا لو۔ سکندر، جو اب تک زیبا کی یادوں کے حصار میں تھا، اس بار خاموش رہا۔ اس نے کومل کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تشکر اور عقیدت دیکھی جو شاید محبت سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس نے اپنی ماں کی بات مان لی۔ سکندر نے بہت ہی سادگی سے کومل سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح میں صرف گاؤں کے ہی چند لوگ اور سکندر کے قریبی دوست شامل تھے۔ اس رات اس نے اپنے ذہن سے زیبا کی یادوں کو کھرچ کر نکال دیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے عالیشان فارم ہاؤس میں شامیر اور زیبا کی زندگی گلزار بنی ہوئی تھی۔ شامیر نے زیبا کو وہ مقام دیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اب صرف ایک عام سی لڑکی نہیں تھی، وہ سردار شامیر خان کی کل کائنات تھے۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی تو زیبا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والا شدید درد اسے نڈھال کر رہا تھا۔ شامیر جو اس وقت فائلز میں مصروف تھا، زیبا کی کرہ سن کر دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ زیبا، ہمت مت ہارنا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ شامیر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی تک لے گیا۔ ہسپتال کا راستہ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شامیر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی کے لیے اس قدر پریشان نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں کسی کو کھونے کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ زیبا کی چیخیں اور سسکیاں اس مضبوط سردار کو بری طرح سے نڈھال کر گئی تھی۔ وہ مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میری زیبا کو کچھ نہ ہو، میں اس کے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ وہ مغرور سردار اس وقت اسپتال سے باہر کوریڈور میں سجدے میں گرا، زیبا کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ لیبر روم کے باہر گزرا ایک ایک پل شامیر کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے اپنی گزری ہوئی زندگی، اپنی ماں کی سختی اور زیبا کی بے بسی سب یاد آ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب دروازہ کھلا اور نرس نے ایک سفید کپڑے میں لٹا ہوا ننھا سا شہزادہ شامیر کی گود میں دیا تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ مبارک ہو سردار صاحب، اللہ نے آپ کو تندرست بیٹا عطا کیا ہے۔ سردار شامیر نے اسی وقت اپنی جیب سے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ اپنے بیٹے کے سر سے وار کر نرس کے ہاتھ میں رکھے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
اس کے بیٹے اور بیوی کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شامیر نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما اور سیدھا زیبا کے پاس پہنچا جو ابھی ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے زیبا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ شکریہ زیبا، تم نے میری ادھوری زندگی کو مکمل کر دیا۔ بھاری مردانہ آواز سن کر زیبا دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کے مارے اٹھ نہیں سکی اور کچھ وہ دوائیوں کی بھی زیر اثر تھی۔ وہ ایک بار پھر سے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس دوران سردار شاہ میر اس کے قریب ہی ٹھہرا رہا۔ وہ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور حویلی کی فضاؤں میں چھائی وحشتناک خاموشی اس وقت ٹوٹ گئی جب سردار شاہ میر خان کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آج حویلی کے در و دیوار پر وہ پرانی ہیبت نہیں تھی بلکہ عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم جو ان چند مہینوں میں برسوں سے بوڑھی ہو چکی تھی، انہیں اپنے بیٹے کی آمد کی خبر مل گئی تھی۔ ان کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو شاہ میر پورے وقار کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا اور زیبا کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ زیبا جو اب ایک مکمل سردارنی کے روپ میں تھی، اس کی گود میں سفید مخمل میں لپٹا ہوا ایک جیتا جاگتا چاند کا ٹکڑا تھا۔ آسیہ بیگم کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ مہینے ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کو وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ناراض کر چکی تھی، لیکن انا کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اس کو خود سے بلانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج جب وہ خود چل کر آیا تو ان کا پتھر دل بھی موم ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی۔ ان کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جسے انہوں نے کبھی پاؤں کی جوتی سمجھا تھا، جسے پیٹا تھا اور جسے ٹھکرایا تھا۔ زیبا نے ایک لفظ کہے بغیر قدم آگے بڑھایا اور اپنا جگر گوشہ شاہ میر کا وارث اور آسیہ بیگم کا پوتا ان کی پھیلی ہوئی جھولی میں ڈال دیا۔ امی جان، آپ کا پوتا اپنے گھر آیا ہے، کیا آپ اسے دعائیں نہیں دیں گی؟ زیبا کا لہجہ بلاؤس محبت سے چور تھا۔ آسیہ بیگم کے دل پر لگی نفرت کی کائی ایک لمحے میں دھل گئی۔ آسیہ بیگم نے جب اس ننھے فرشتے کو دیکھا جس کی آنکھیں بالکل شاہ میر جیسی تھی اور معصومیت زیبا جیسی، تو ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ننھے سالار کو سینے سے لگایا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے زیبا، میں نے ہیرا پہچاننے میں غلطی کر دی۔ میں تو اپنی دشمنی میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنی ہی نسل کو مٹانے چلی تھی۔ ان کے آنسو زیبا کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ زیبا اپنی ساس کے گلے لگ گئی۔ امی، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول گیا ہوں۔ میں بس آپ کی دعاؤں کے سائے میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ طاقت سے صرف سر جھکائے جا سکتے ہیں، لیکن زیبا جیسی محبت سے دل جیتے جاتے ہیں۔ اسی شام حویلی میں جشن کا سما تھا۔ وہ حویلی جو کبھی قید خانہ لگتی تھی آج روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ زیبا نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ایک عام سی لڑکی نہیں بلکہ وہ سردارنی تھی جس نے اپنی خاموشی سے غرور کے بت توڑ دیے تھے۔ آسیہ بیگم نے کلثوم بیگم کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اس رات حویلی کے فنکشن پر سکندر بھی آیا تھا۔ زیبا سکندر کے لیے بہت خوش تھی۔ اس کی بیوی سے ملی تھی، اس کو کومل بے حد اچھی لگی تھی۔ رات کے آخری پہر زیبا نے دیکھا شاہ میر خاموش کھڑا آسمان کو گھور رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت سالار سو چکا تھا۔ شاہ میر نے اسے دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ بھی زیر لب مسکراتی تھی۔ اس نے اپنا سر شاہ میر کے مضبوط کاندھے پر ٹکا دیا۔ اب نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی فاصلہ، صرف محبت تھی جو ہر انا اور ہر دشمنی پر بھاری پڑ چکی تھی۔